حضرات، یہ جو ہمیں مسلمان کہا جاتا ہے تو یہ مسلمان کا ٹائٹل اور لقب ایسے نہیں ملا ہے۔ اگر آپ اپنا اتہاس اور اپنی تاریخ کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا نہ جانے کتنے جوانوں نے اپنی جوانی لٹائی ہے، شہید ہوئے ہیں، عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، بچے یتیم ہوئے ہیں، تب جا کے یہ اسلام ہمارے تک پہنچا ہے۔ اور جنہوں نے اسلام کی حفاظت کے لیے قربانی دی ہے، ان کا مقصد یہ تھا کہ میرے نبی کا دین عام ہو جائے، پیغمبر اسلام کی شریعت پر لوگ عمل کرنے لگے، لوگ دیندار ہو جائیں، لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو جائے۔ لیکن افسوس، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے بھی آج شرم محسوس ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے غلط رویے اور غلط کردار نے اسلام کو بدنام کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی چیزیں ہمیں بیان فرمائی ہیں، ہر چیزوں میں بے شمار حکمتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے جو تعلیم ہمیں دی ہے، اگر ہم اسے اپنا لیں تو ہماری دنیاوی زندگی جنت کا نمونہ بن جائے گی۔ آپ غور کریے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص باہر سے اپنے گھر میں داخل ہونے لگا، میرے آقا علیہ السلام کتنی پیاری بات بیان فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہونے لگے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے گھر میں داخل ہو، داہنا قدم رکھے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، اگر ہم اس طرح کریں تو ہمیں ملے گا کیا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جب تم باہر سے آتے ہو تو تمہارے ساتھ کچھ شیاطین بھی ہوتے ہیں جو تمہارے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اگر تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو وہ شیطان وہیں سے واپس چلا جائے گا، اور اگر جہالت کی بنیاد پر، ہر دھرمی کی بنیاد پر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرم نہ محسوس ہو، اور جہالت کی بنیاد پر آج یہ عالم ہو جائے ہمارا کہ ہم گھر میں داخل ہونے کا بھی طریقہ نہیں جانتے، تو اگر میرے آقا فرماتے کوئی مسلمان گھر میں داخل ہو بسم اللہ نہ پڑھے، اگر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا تو اس کے ساتھ پوری شیطان کی جماعت داخل ہوتی، اور جب وہ داخل ہوتی تو اکیلے نہیں آتی۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ جملہ شیاطین کو آواز دیتا ہے، اے شیطانوں کی جماعت آ جاؤ، یہ گھر کا دروازہ تمہارے لیے کھل چکا ہے، یہاں تمہارے لیے بستر کا انتظام ہے، یہاں تمہارے لیے کھانے پینے کا انتظام ہے، یہاں تمہارے لیے ہر چیز کا انتظام ہے، اور تمہاری زندگی کا جو اصل مقصد ہے، گھر والوں کو آپس میں لڑانا، شوہر و بیوی کو لڑانا، ماں باپ کو لڑانا، اولاد کو لڑانا، بھائیوں کو آپس میں لڑانا، یہ تمہارا منصوبہ بھی کام ہو جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص بغیر بسم اللہ کیے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہو جائے تو شیطان اس کے کھانے میں شریک ہوتے ہیں، پانی میں شریک ہوتے ہیں، بستر پہ شریک ہوتے ہیں، ہر چیز میں شریک ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑا کام جو شیطان انجام دیتا ہے وہ یہ کہ ہمارا گھروں میں آپس میں اختلاف اور جھگڑا کرا دیتا ہے۔ ایمانداری سے بتائیے گا، آج کے دور میں کتنے ایسے گھر ہیں جو جھگڑے سے محفوظ ہیں؟ میں باہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، گھر کے اندر کی بات کر رہا ہوں۔ آج ہمارے گھروں کے حالات کیا ہیں؟ نہ شوہر و بیوی کا آپس میں اتحاد ہے، نہ بھائی بھائی کا آپس میں اتحاد ہے، نہ بھائی بہن کا آپس میں اتحاد ہے، اور حالات تو یہ ہیں کہ پڑوسی اور رشتہ دار بھی ہماری جہالت سے بچے نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھر میں داخل ہونے کی جو میرے آقا علیہ السلام نے پیاری سنت بتائی تھی، ہم نے اسے چھوڑ دیا، اور اس پر یہ شکایت کرنا کہ ہمارے گھر کے حالات نہیں ٹھیک ہیں، معاملات نہیں ٹھیک ہیں، لوگ سخت مزاج ہیں۔ ایسا نہیں ہے، گھر کے جتنے لوگ ہیں شاید انہیں نے میرے آقا علیہ السلام کی یہ سنت پتہ ہی نہیں ہے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے تو شاید یہ جو ہمارے گھروں میں بلا اور مصیبتیں نازل ہیں یہ دور ہو جائے۔ اللہ کرم فرمائے۔